اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم برسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یوم اقبال کے حوالے سے میں مبارکباد دینا چاہوں گا بحرین کے اپنے تمام احباب کو کہ جنہوں نے آج بہت ہی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ بحرین میں بہن، بچیاں، بیٹے، نوجوان سب وہاں جمع ہیں، اور رکائز جو ادارہ ہے بحرین کا، اسلامک ایجوکیشنل کلچر ریسرچ سینٹر بحرین، میں مبارکباد دوں گا اس کی روح رواں شگفتہ احمد صاحبہ کو کہ انہوں نے سب کو مجتمع کیا، اور ہمیشہ کرتی ہیں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور قائم ہوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کئی حصوں میں تقسیم ہے، اور علامہ اقبال نے جو کچھ خطبہ الہ آباد میں کہا تھا 1930 میں، وہ بھی آج نظر آتا ہے ہمیں کہ سچ ہے۔ علامہ اقبال کا وہ خواب بھی جو پاکستان کے حوالے سے دیکھا، وہ بھی ایک سچائی ہے۔ علامہ اقبال کی تحریروں کو جس طریقے سے این میری شمل یا دیگر غیر مسلموں نے بار بار تسلیم کیا اور حوالے دیے، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ پھر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے اہم ترین موضوعات پر قلم اٹھایا اور سچائی کے ساتھ وہ کچھ لکھا جو اس معاشرے کی ضرورت تھی، کہیں قلم کو بیچا نہیں۔ ایسے مسلم مفکر صدیوں میں جا کر پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں، اور کوئی شک نہیں اس میں کہ علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کی فکری رہنمائی کی ہے اور جو مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج بھی مسلمان ایک بار پھر اقبال کے جانب اپنے چہرے کو کیے ہوئے ہیں۔ 9 نومبر 2020 ہے آج، اور یہ 9 نومبر 2020 کا پیغام ایک بار پھر اقبال کی جو حیات جاویدانی ہے اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اب دین تو نکل گیا ہاتھ سے، اور عشق بھی ختم ہو گیا، تو اب یہ جو مسلمان تجارت کر رہا ہے آج، یہ جو زندگی گزار رہا ہے، یہ سمجھے خسارے کا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی طرف وہ اشارہ ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب اقبال کی جو شاعری ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ساری شاعری قرآن کی تفسیر ہے، اسی لیے ان کے جو مرکزی خیال ہے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس میں ہمیں ایک بڑا گہرا اثر ان کی شاعری پر مولانا روم کا نظر آتا ہے۔ مولانا روم سے توحید کا تصور لیا، مولانا روم سے شریعت کا تصور لیا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خودی کا وہ تصور لیا جس کے اندر حمیت ہے، ملت اسلامیہ کا انقلاب ہے، اور عشق تو اقبال کی معراج ہے۔ اسی لیے عشق پر کیا خوبصورت پیرائے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا ہے، اور عشق پر کیا موضوعات قائم کیے ہیں۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، یعنی اگر عشق ہے تو سمجھے کہ روح ہے، اگر عشق ختم ہو گیا تو روح کی سچائی اور روح کی حقیقت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے معاشرتی مسائل کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے تصوف کے ان بنیادی نکات کو بیان کیا ہے کہ جس کی طرف بہت کم لوگ گئے ہیں، لیکن اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی کے سچائی کو لکھا، اور آج ایسا لگتا ہے کہ آج بھی علامہ اقبال کے زمانے کے مسائل ویسے ہی زندہ ہیں ملت اسلامیہ میں۔ مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ اب ہمارے پاس تمدن بھی ہے، تصوف بھی ہے، شریعت بھی ہے، علم کلام بھی ہے، یہ سارے علوم ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے سب کو چھوڑ دیا، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے خود ساختہ اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی اپنی زندگیوں کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق
اپنے ارادوں کے مطابق ایک خاص زاویہ نگاہ بنا لیا اور بس ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بس ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہم نے سوچا بس وہی درست ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ روایات سے مراد یہ نہیں کہ روایت شکن ہے، وہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ تصوف کو نہیں مانتے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ شریعت یا علم کلام، مراد یہ ہے کہ ہم نے تمدن کو یعنی اپنے کلچر کو، تصوف کو، شریعت کو اور قرآن کریم کی تشریحات کو، احادیث کی تشریحات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنے آپ کو خرافات میں ڈال دیا۔ سچ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی تصوف ہے، اسلامی تمدن ہے، اسلامی جو شریعت کے احکامات ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرتے تو پھر یہ امت کبھی گمراہ نہ ہوتی۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، یعنی اگر کوئی تقریر کر رہا ہے بڑی زبردست تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بس یہی سب سے بڑا علامہ ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کا مقصد کیا ہے۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، یعنی اس کے اندر کہیں رنگ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ یہ جو سارے زندگی کے مسائل ہیں ان کو ایک بات سے حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عشق کی چنگاری جلا لو۔ جب عشق بیدار ہوگا تو معاشرتی انقلاب آئے گا، اور اس معاشرتی انقلاب میں پاکیزہ وہ انقلاب ہوگا جو روحانی انقلاب ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ زندگی را شرع و آئین است عشق۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر اصل تہذیب نظر آتی ہے۔ اصل تہذیب است، کیا ہے تہذیب؟ اصل دین، اور دین کیا ہے؟ دین است عشق، کہ دین اور عشق ایک ہی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیجئے، عشق کی منزلیں مل جائیں گی۔ عشق کی منزل ملے گی تو سچائی آئے گی، اور جب سچائی آئے گی تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو مسلمانان عالم کو فتح کر سکے یا مسلمانان عالم پر غلبہ کر سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو بس پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنے ہی خواہشوں میں گھرے رہیں گے، اور وہ جو منزل ہے، جو ثبات کی منزل ہے، یقین کی منزل ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، یہ کیفیت انسان کی ختم ہو جائے گی۔ اور اس ساری کیفیت کو اگر لانا ہے تو اقبال کا ایک ہمیں پیغام یاد رکھنا ہوگا جو آج 9 نومبر 2020 کو ایک بار پھر مسلمانوں کے دلوں کو گرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کردار کا غازی بننا ہے، گفتار کا غازی نہیں۔ خطابت کے ذریعے انقلاب نہیں آتے، قلب پر نظر رکھ کر، کردار کو مضبوط کر کے، شریعت کے دامن کو پکڑ کر، مصطفیٰ کریم کی سیرت پر چل کر، اللہ کی وحدانیت کو سر پر رکھ کر سجدہ ایسا کرے کہ پھر کبھی کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے تمام مسائل حل فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اقبال کا وہ عاشق بنائے کہ جس کے ذریعے عشق کی چنگاری فروزہ ہو تو آسمانوں پر بھی کامیابی ہو اور زمین پر بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔